مجھے یہ بات مغیرہ نے سمجھائی تھی اور شاید انہوں نے کسی بچپنے میں کہہ دی ہوگی. ایک دن مجھے کہنے لگے کہ امی ریزن ایک دفعہ دینی ہوتی ہے اور کنونس نہیں کرنا ہوتا. دیکھیں میں اور آپ بڑے ہیں, میں آپ کو ریزن دے رہی ہوں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. اچھا تو یہ ہے کہ جو بندہ پرسن آف اتھارٹی ہے نا, اس کو ایک دفعہ ریزن بتانی ہے, اچھے طریقے سے بتانی ہے. وہ سب یوز کر لیجیے جو ابھی آپ نے ڈگریز کا نام لیا, چاہے سائیکالوجی بھی پڑھنی پڑے گی, سیلف ڈسپلن کا کورس بھی کرنا پڑے گا, ٹریننگ, وہ سب میں اس کو ڈال لیجیے. لیکن ریزن ایک دفعہ دینی ہے, 2 دفعہ دینی ہے, ٹھیک ہے. اپنی ریسرچ وغیرہ بھی آپ نے کر لی سب, اس کے باوجود بھی اگر بچہ نہیں نا سن رہا تو اس کا مطلب آپ کی اتھارٹی ہاتھ سے نہیں گئی. یو آر دی فائنل پرسن ٹو ڈیسائڈ ہو از دی باس ان دی ہول. میں آپ کو بتاؤں ہماری کلاسز میں جب ہم پڑھاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ٹریننگ یہ دی جاتی ہے کہ ایک بات اسٹیبلش پہلے لمحے سے کریں. کلاس میں داخل ہوتے کہ ہو از دی باس, اور کہتے ہیں کہ ایکٹ لائک اے فرینڈ بٹ ڈونٹ بی اے فرینڈ. آپ ان کے فرینڈ نہیں ہیں, کیونکہ اگر آپ ان کے فرینڈ بنیں گے تو رسپانسبلٹی تو آرام سے آپ کے پر ڈال دیں گے. رسپانسبلٹی اور آنر گوز سائڈ بائی سائڈ. ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں چاہوں گا ذیشان, اس پہ آپ بھی روشنی ڈالیں. ہائپر کرٹیکل, یہ بڑی ایک شکایت ہوتی ہے بچوں کی کہ جی ہمیں ہر وقت کرٹیسائز کیا جاتا ہے. میں آپ کو اپنی بھی مثال دیتا ہوں. اب میرے والد ابھی تک جو ہے نا وہ اکثر کہتے ہیں کہ تمہاری بیگم تم سے زیادہ اچھی گاڑی چلاتی ہے, اور کئی بار کہتے ہیں وہ بلکہ بیٹھنا بھی ان کے ساتھ پسند کرتے ہیں. جب 2 گاڑیاں جا رہی ہیں وہ کہتے ہیں میں ادھر بیٹھوں گا. تو دیکھیں اس طرح وہ اور بھی بڑا کچھ کہہ جاتے ہیں, مجھے کرٹیسائز کر جاتے ہیں لیکن ان کی تعریف کرتے ہیں. اب میں تو اس کو انٹرپریٹ کر جاتا ہوں کہ یار یہ نا ان کو شاید ایک پراؤڈ مومنٹ لگتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کر سکتا ہوں اور اس جو ہے نا میں یہ کہہ سکتا ہوں. میں اس کو صحیح انٹرپریٹ کر گیا. میں نے آج تک نہیں کہا یار یہ ٹاکسک اللہ معاف کرے یا یہ اتنا کرٹیک کیوں ہے, میری بیگم کے سامنے میری رسپیکٹ نہیں رہے گی. نہیں, میں اس کو بہت لائٹ لیتا ہوں. الحمدللہ میں ٹھیک ہے میرا معاملہ. لیکن ٹین ایجر اس میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہوگی کہ وہ اس کو لائٹ لے لے یا انٹرپریٹ کر لے. وٹ ڈو یو تھنک آن دس اوور کرٹیکل؟ اس پہ میں دونوں کو ہی ایڈوائز کروں گا کہ پیرنٹس جو کہ ٹین ایجر کے پیرنٹس ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ بینگ اوور کرٹیکل کین ڈو پرماننٹ ڈیمیج. صحیح, ٹھیک ہے. اور پرماننٹ دیکھیں ایموشنل ڈیمیج جو ہے نا اٹ کانٹ بی انڈن, اور اس کے ریپریکاشنز بڑے لانگ ٹرم ہوتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ بچوں کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ مطلب بچے بھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیئر پیرنٹس آر ہیومنس. گیو دیم اے بینیفٹ آف ڈاؤٹ. وہ اپنے دوستوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں, کزنوں کو دے سکتے ہیں کہ چل یار کوئی بات نہیں, تو پھر چلیں ابو کوئی بات نہیں. حالانکہ آئی نو دس از ویری ڈیفیکلٹ بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک پورا پیکیج ہے. اٹس ناٹ کہ دونوں کو سمجھنا ہے. ذیشان اسی بات کو کہوں گی, ہمسائے سے اور دوست سے تو آپ نے کہہ دیا, جیسے ابھی آپ نے کہا نا, ان کے لیے تو آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے اور آپ کو اس حکم پر چلنے والا تقف ما لیس لک بہ علم, وہ بات ہی نہیں کرنی جس کا آپ کو پتہ نہیں, یو ناٹ شیور اباؤٹ. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کیا بیوی اور اولاد کے معاملے میں یہ سارے جو ہدایات ہیں یہ پسے پش چلی جاتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ جو زبان ہے نا, اس کی وہ جو بات ہے اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہے. اولاد کو کہنا ہے, اور آپ سب سے پہلے آپ اولاد سے اس کی سیلف رسپیکٹ چھین رہے ہیں جو آپ اس کو ہیومن اور انڈیویجول نہیں سمجھ رہے ہیں. تو اپنی زبان کو کنٹرول کر لیجئے. ان میں سے یہ کمبخت یا شیطان یا وہ ڈھیٹ یا وہ, ان سب کی سوال اللہ سے ہونا ہے. کیونکہ جیسے ابھی عبدالعلیم کہہ رہے تھے, ہم ماں باپ سمجھتے ہیں دنیا میں ہم ان کو لے آئے تو شاید یہ پیس آف پراپرٹی بن گئے. ایسا نہیں. اگلی جو بات یہاں پہ ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. میں چاہتا ہوں کوئکلی ہم اس پہ, کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا شارٹ ہے, میں نے اور بھی چیزیں ڈسکس کرنی ہے. یہ کہ دے آر اوور پوزیسو اینڈ اوور کنٹرولنگ ٹاکسک پیپل. تو اوور کنٹرولنگ سے کیا مراد ہے, اوور پوزیسو سے کیا مراد ہے, اس پہ روشنی چاہتا ہوں آپ تینوں. وٹ ڈو یو تھنک وٹ از؟ دیکھیے اوور کنٹرولنگ اوور پوزیسو کا مطلب خود ہے کہ وہ خود ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہے. اوور پوزیسو ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ وہ ایک, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اٹینشن گیننگ ٹیکٹک ہے جو کہ شاید وہ جان بوجھ کے نہیں کر لے, بٹ بیکاز دے آر ناٹ ایموشنلی اسٹیبل, ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ایموشنل اسٹیبلٹی کے لیے اگر وہ اوور پوزیسو ہوں گے تو اپیرنٹلی وہ اگلے کا بھلا کر رہے ہیں, حالانکہ وہ اگلے کا بھلا نہیں کر رہے ہیں. تو میں تو اس کو اس زاویے سے دیکھتا ہوں. علی بھائی جو آپ نے کرٹیسزم والی بات کی تھی نا, ہائپر کرٹیسزم والی, اس میں میں نا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ پیرنٹس کی اتھارٹی ہے نا تو انہوں نے کریکٹ بھی کرنا ہے. لیکن نا ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹس یوزلی جب کرٹیسائز کرتے ہیں نا بہت زیادہ, تو اس کا طریقہ بہت غلط ہوتا ہے. یعنی فار ایگزامپل مجھے کریکٹ کر رہے ہیں لیکن میں بڑا ہوں گھر میں, فار ایگزامپل سب سے بڑا ہوں,
सब छोटे बहन भाई के सामने मुझे करेक्ट कर रहे हैं, मुझे अच्छा खासा बुरा भला कह रहे हैं कि तुम नालायक हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तो आपको क्या लगता है छोटे बहन भाई, मेरी भी तो उन पे अथॉरिटी है ना एक लेवल की, अप टू सम एक्सटेंट, तो वो क्या मुझे कबूल करेंगे कि हमारा बड़ा भाई है हमारा? और ये बहुत कम, मैंने बहुत से लोगों से कंप्लेन सुनी है, टीनेजर्स से भी और एडल्ट से भी, वो कहते हैं हमारे घर में हमारा मुकाम ही नहीं है, हमारी कोई इज्जत ही नहीं, हमारी इज्जत ही नहीं है। उसकी वजह आपने करेक्ट करना है, बच्चे को बुलाएं, अकेले रूम में चले जाएं, प्यार से जैसे भी आपने करना है, जो भी आपका तरीका है, लेकिन आप अच्छे तरीके से अलहदा होकर करें। सेल्फ रिस्पेक्ट, जो आंटी भी कह रही थी, बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सलमान आसिफ सिद्दीकी हैं, वो एक बात बड़ी अच्छी करते होते हैं, कहते हैं कि वो एक हदीस है ना कि तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। तो वो कहते हैं कि क्या आपका बच्चा मुसलमान नहीं है? जबरदस्त, वो भी तो इंसान है ना, उसकी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है बिल्कुल एक्चुअली। और फॉर एग्जांपल देखें, अली भाई बड़ा कॉमन चीज़ है हमारे, फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं मेरे से बड़े हैं, मैं कहीं से भी बाहर से आता हूँ, मैं क्या कहूँगा कि अली भाई यार उठे यहाँ से, ज़रा मुझे जगह दे दें। अदब के खिलाफ बात है ना, हम बच्चे को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे? जबकि छोटे बच्चे को 3-4 साल है, जो भी उसकी एज, हम कहते हैं यार इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, चल पुत्र उठ साइड, तो मैंने बैठना आके। और मैं आपको बताऊं, रिस्पेक्ट दिए बगैर आप रिस्पेक्ट ले नहीं सकते। रिस्पेक्ट एंड लव बोथ आर अर्नड। बल्कि मैं आपको ये बात, सॉरी अब्दुल, मैं आपको काट रही हूँ, मैंने अपने जब बच्चों से बहुत ही कोई टफ पिल जो है ना उनसे निकलवानी होती है ना, तो आई गेट ओवर रिस्पेक्टफुल एग्जैक्टली, क्योंकि ओनली देन आई कैन बाउंड देम इन दिस सिस्टम, अदरवाइज तो होता ही नहीं। एक डीएसपी साहब हैं, उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात बताई, तो उन्होंने कहा कि ना मेरे इसमें ना कॉन्फिडेंस में माशाल्लाह इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही कॉन्फिडेंट, मेरे दोस्त भी हैं, कहते हैं मेरे ना इस कॉन्फिडेंस में मेरे वालिद का बहुत रोल है। मैं इनका कैसे, बचपन से कहते वो मुझे कहते थे ए मेरा मुंडा साहब है, साहब है, बस ये एक वर्ड कहते हैं, ये साहब है, बस जब ये आए ना कहते हैं मुझे सर्व करना, मुझे बिठाना, अपने प्यार करना, कहते वो साहब का वर्ड ऐसा मेरे वहाँ बैठा है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को साहब फील करता हूँ। मोहम्मद अली, सैयदा फातिमा आती थी ना, तो अल्लाह के रसूल अपनी चादर बिछा देते थे, अपनी जगह से उठ के माथे को चूमते थे। तो यही बात है अली भाई कि हमें ना एक तो उनको रिस्पेक्ट देनी है और आपने मोहब्बत अर्न करनी है। नॉर्मली हमारे कल्चर में पता क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि यार तुम ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे पे फर्ज है तुमने मेरी बात करनी, फिर कुरान की आयत भी कोट करते हैं। जी, वो सब अपनी जगह पे है, अल्लाह ने हुक्म दिए हुए हैं, लेकिन क्या ऐसा पेरेंट्स ब्लैकमेल कर सकते हैं अपने बच्चों को कि नहीं हमने आपके सामने अच्छा रोल मॉडल नहीं बन सके, हम सारी ज़िंदगी हमने अपने मसले मसाइल लड़ाइयों से और ऊंचा बोल के हल किए, लेकिन आप लोग जो हो ना, आप लोग नहीं अब कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ना रिस्पेक्ट दें, उनको मोहब्बत दें, फिर आप में जब कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो जाएगा, मोहब्बत बन जाएगी, आप लोगों का अच्छा रिलेशनशिप होगा बाप का बेटे से, माँ का बेटियों से, तो वो जो मसले मसाइल हम बहुत से डिस्कस कर रहे हैं ना, उनकी रूट ही ख़त्म हो जाएगी।